اور میں بتاؤں آپ کو، انسان اتنا زیادہ مال و دولت کا حریص ہوتا ہے کہ اس کی تمنا اور اس کے خواہشات کے دروازے تب بند ہوتے ہیں جب وہ قبر میں چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا، اگر اللہ تبارک و تعالی کسی انسان کو مال و دولت کی دو وادیاں دے دے، مال و دولت کا دو پہاڑ دے دے، لابتغى ثالثا تو تیسرے پہاڑ کی تمنا کرے گا، ولا يملأ فاه الا التراب، اور انسان کے منہ کو تو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، یعنی جب تک وہ قبر میں نہ چلا جائے، جب تک اسے دفن نہ کر دیا جائے، تب تک اور مال کے چکر میں پڑا رہتا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ مکرم و محترم مہمان علماء کرام، خصوصاً 9 سالہ ایک لمبی مدت تک میری تربیت اور تعلیم، بہترین تعلیم دینے والے اور بہترین تربیت کرنے والے مربی فضیلت الشیخ عبدالسمیع کلیم اللہ المدنی حفظہ اللہ، وکیل الجامعہ جامعہ اسلامیہ دریا آباد، دیگر علماء کرام، سامعین اعظام، اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، آپ حضرات کے سامنے آج کے اس پروگرام میں جس موضوع کے تحت مجھے کچھ باتیں بیان کرنی ہیں، میرا موضوع ہے رزق حرام کی مذمت۔ پیارے بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر کچھ ایسی چیزیں بھی پیدا کی ہیں، اور دنیا کے اندر کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جن سے انسان فطری طور پہ، نیچرلی طور پہ محبت کرتا ہے۔ انہی چیزوں میں سے ایک چیز مال بھی ہے۔ دنیا کا کوئی بندہ اگر اس بات کا انکار کرے کہ اسے مال سے محبت نہیں ہے، اسے اولاد سے محبت نہیں ہے،
تو دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہوگا، کیونکہ میرے رب نے قرآن میں فرمایا کہ مال کی محبت یہ فطری چیز ہے، فطری طور پہ تمہارے اندر داخل ہے۔ آپ قرآن اٹھائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ میں 6 ایسی چیزوں کا تذکرہ کیا ہے جس سے انسان فطری طور پہ محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ اللہ کہتا ہے اے میرے بندو، ان چیزوں کی محبت تمہارے دل کے اندر ڈال دی گئی ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، انسان کے دل کے اندر عورتوں کی محبت کو ڈال دیا گیا ہے۔ وَالْبَنِينَ، اولاد کی محبت کو ڈال دیا گیا ہے۔ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، اور سونے اور چاندی کے خزانے کی محبت بھی انسان کے اندر ڈال دی گئی ہے۔ تو انسان فطری طور پہ مال کا حریص ہوتا ہے اور فطری طور پہ انسان مال سے محبت کرتا ہے۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اللہ کہتا ہے اے میرے بندو، تم مال سے بہت زیادہ پیار کرتے ہو، تم مال سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے ہو۔ اللہ رب العالمین اسی قرآن میں اپنے بندوں کے بارے میں اور محبت مال سے بندہ کتنا کرتا ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان مال کی محبت میں بہت سخت ہوتا ہے، بہت زیادہ انسان مال سے محبت کرتا ہے۔ تو مال کمانا، مال ارن کرنا، مال حاصل کرنا یہ انسان کی فطرت اور سرشت میں داخل ہے۔ اچھا، اسلام مال کمانے کے خلاف نہیں ہے، اسلام کی نگاہ میں مال کمانا غلط نہیں ہے۔ ہاں، اسلام کی نگاہ میں وہ مال کمانا غلط ہے جو مال انسان کو دین اسلام سے دور کر دے۔ اسلام میں وہ مال کمانا غلط ہے جس مال کو انسان اپنی زندگی کا ٹارگٹ اور مقصد بنا لے، اور آج وہی دور ہو رہا ہے۔ مال کمانے کے چکر میں معصوموں کی جان لی جا رہی ہے۔ مال کمانے کے چکر میں دنیا کے اندر بہت سارے ایسے ڈاکٹر آپ کو مل جائیں گے جو انسانی اعضاء یعنی پارٹس آف باڈی کی تجارت کر رہے ہیں اسی مال کی وجہ سے۔ مال کی بنیاد پہ راستے پر چلتی ہوئی عورتوں کے گلوں سے ان کے چین کو چھین لیا جاتا ہے، ان کے کانوں سے ان کے زیورات کو چھین لیا جاتا ہے، یہ سب اسی مال کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے بتایا یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء من این اخذ المال، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے میری امت کے لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا، یاتی علی الناس زمان، لوگوں کے اوپر ایک ایسا ٹائم آئے گا، ایک ایسا دور آئے گا لا یبالی المرء من این اخذ المال، جس میں انسان اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے مال کو کہاں سے کمایا، امن الحلال ام من حرام، وہ مال کو حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے کما رہا ہے۔ انسان کی پوری زندگی کا مقصد یہ ہو جائے گا پیسہ اس کے پاس آ جائے، دولت اس کے پاس آ جائے، چاہے وہ حرام طریقے سے پیسہ کما رہا ہو، غریبوں کا خون چوس چوس کر کے وہ پیسہ کما رہا ہو، یتیموں کا مال ہڑپ کر کے وہ پیسہ کما رہا ہو، ظلم کر کے لوگوں کی چیزوں کی بے ایمانی کر کے وہ پیسہ کما رہا ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، اے میرے صحابہ، ہر دنیا کے اندر آنے والی تمام امتوں کا کوئی نہ کوئی فتنہ رہا ہے، وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، لیکن میری امت کا فتنہ یہ مال ہے۔ اے میرے صحابہ، کہیں یہ مال تمہیں اللہ کے دین سے دور نہ کر دے، کہیں یہ مال تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا نہ دے۔ اسی لیے آپ غور کریں، آپ پڑھیے، حدیث کی کتابیں اٹھائیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدشے کا اظہار اپنے صحابہ سے بھی کیا تھا۔ ایک موقع پر جب مدینہ میں مال کی ضرورت تھی، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ بحرین سے جزیہ کا مال لے کر کے مدینہ میں آ رہے ہیں۔ مدینہ میں اس وقت محتاجی ہے، صحابہ کرام کو مال کی ضرورت ہے، پیسے کی ضرورت ہے، اور وہ مال جو جزیہ کا ابو عبیدہ بن جراح لے کر کے آ رہے ہیں، مدینہ میں رات کے وقت پہنچتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، صحابہ کرام نے بھی نماز ادا کیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد صحیح بخاری کے الفاظ ہیں فتعرضوا، اللہ کے نبی کے صحابہ اللہ کے نبی کے سامنے آ جاتے ہیں،
اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ابشروا وحملوا، اے میرے صحابہ تمہیں مبارک ہو، اے میرے صحابہ تم خوش ہو جاؤ، تمہیں مال ملنے والا، تمہیں دولت ملنے والی ہے، لیکن اے میرے صحابہ کان کھول کر کے سن لو، مل فقر اخشى علیکم ولکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم فتہلککم کما اہلکتہم۔ اے میرے صحابہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے، مجھے اس بات کا غم نہیں ہے، مجھے اس بات کا اندیشہ نہیں ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، تم محتاج ہو جاؤ گے، تم کلاش ہو جاؤ گے، تم مسکین ہو جاؤ گے، ولیکن اخشى علیکم، لیکن اے میرے صحابہ مجھے تمہارے اوپر اس بات کا ڈر لگ رہا ہے ان تبسط علیکم الدنیا، اے میرے صحابہ دنیا کو تمہارے سامنے کھول کر کے رکھ دیا جائے، دنیا کو تمہارے لیے خوبصورت بنا دیا جائے، دنیا کے اندر تمہارے لیے اٹریکشن ڈال دیا جائے اور تمہاری نگاہ دنیا پر ٹک جائے، فتہلککم کما اہلکتہم، اور اے میرے صحابہ ڈر تو اس بات کا ہے دنیا جیسے تم سے پہلے کی امتوں کو دنیا نے ہلاک و برباد کر دیا، کہیں تمہیں بھی دنیا ہلاک و برباد نہ کر دے۔ میرے پیارے بھائیوں، تو یہ مال کی محبت ہے جس کا خدشہ اللہ کے نبی نے صحابہ سے بھی کیا تھا۔ اور میں بتاؤں آپ کو، انسان اتنا زیادہ مال و دولت کا حریص ہوتا ہے کہ اس کی تمنا اور اس کے خواہشات کے دروازے تب بند ہوتے ہیں جب وہ قبر میں چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا، اگر اللہ تبارک و تعالی کسی انسان کو مال و دولت کی دو وادیاں دے دے، مال و دولت کا دو پہاڑ دے دے، لابتغى ثالثا تو تیسرے پہاڑ کی تمنا کرے گا، ولا يملأ فاه الا التراب، اور انسان کے منہ کو تو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، یعنی جب تک وہ قبر میں نہ چلا جائے، جب تک اسے دفن نہ کر دیا جائے، تب تک اور مال کے چکر میں پڑا رہتا ہے۔ تو یہ مال ہے میرے پیارے بھائیوں، اسی لیے آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اسلام کا کنسپٹ اور اسلام کا تصور یہ ہے کہ انسان مال کمائے۔ قرآن اٹھاؤ، اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اللہ کہتا ہے اے ایمان والو جب جمعہ کے دن اذان دے دی جائے فاسعوا الی ذکر اللہ، تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، اللہ کی عبادت کے لیے دوڑ پڑو، اللہ کی عبادت کے لیے آگے آ جاؤ، وذروا البیع، اور تم کاروبار کو چھوڑ دو، خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ وہی قرآن، وہی اللہ جو اذان ہونے کے فوراً بعد مسجد میں آنے کا حکم دے رہا ہے، وہی اللہ یہ بھی کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اے میرے بندو جب نماز پوری ہو جائے، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ کی زمین کے اوپر پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کی روزی کو تلاش کرو۔ تو اسلام یہ کبھی نہیں چاہتا کہ انسان کسی دوسرے کا بھکاری رہے، اسلام گداگری کا تقاضا نہیں کرتا اور نہ اسلام گداگری کرنے کا حکم دیتا ہے، اسلام کو مال کمانے کی تعلیم دیتا ہے۔ اسی لیے آپ قرآن پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جہاں بھی زمین کا تذکرہ کیا وہاں اللہ نے روزی کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، اے میرے بندو وہی وہ اللہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ہموار کیا ہے، فامشوا فی مناکبہا، اے میرے بندو تم زمین کے اوپر چلو، وکلوا من رزقی، اور اللہ کی جانب سے ملنے والی روزی کو کھاؤ، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اے میرے بندو کان کھول کر کے سن لو تمہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا، یعنی اے میرے بندو دنیا کے اندر تو تمہیں جانا ہے، روزی روٹی کی تلاش میں تمہیں لگ جانا ہے، لیکن اتنا یاد رہے روزی روٹی کی تلاش میں اتنے غافل نہ ہو جانا کہ تم اللہ کو بھول جانا، یہ یاد رکھنا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اے میرے بندو تمہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا، تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ قبر میں سے اٹھایا جائے گا اور اللہ کے سامنے تمہیں حاضر کیا جائے گا۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے، مگر آپ غور کریں آج ہمارے معاشرے کی حالت کیا ہے، آج ہماری سوسائٹی کی حالت کیا ہے۔ میں غیروں کی بات نہیں کرتا، میں اپنوں کی بات کر رہا ہوں۔ آج مسلمانوں کا معاملہ کیا ہے؟ پیسہ کمانے کے لیے انسان حلال و حرام کی تمیز نہیں کر رہا ہے، دولت کمانے کے لیے ایک انسان سود اور بیاج جیسے خراب اور حرام کاروبار کے قریب بھی جا رہا ہے۔
آپ غور کیجئے اور آپ سوچیں، حرام کاروبار کے بہت سارے ایسے طریقے اور بہت سارے ایسے شعبے ہیں جن کا تعلق دوسروں کے حقوق مارنے سے ہے، اور افسوس تب ہوتا ہے یہ کام کون کر رہا ہے؟ یہ کام وہ کر رہا ہے جو مسجد میں اذان دیتا ہے، یہ کام وہ کر رہا ہے جو مسجد میں نماز پڑھتا ہے، یہ کام وہ کر رہا ہے جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، یہ کام وہ کر رہا ہے جس کے چہرے کے اوپر داڑھیاں ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھو دو طرح کے حقوق اور معاملات آپ کی زندگی سے جڑے ہوئے ہیں۔ پہلا حق حقوق اللہ ہے، اللہ کا حق ہے، دوسرا حق بندوں کا ہے۔ اگر دونوں میں آپ نے اپنے آپ کو کامیاب نہ کیا، رب کعبہ کی قسم آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ آپ غور کیجیے، حقیقت یہ ہے کہ ایسا کرنے والے بندے نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں، اسلام کو سیکھا ہی نہیں، اسلام کو جانا ہی نہیں۔ جو نماز بھی پڑھے، سودی کاروبار بھی کرے، جو قرآن کی تلاوت بھی کرے، حرام کاروبار بھی کرے، جو اللہ کی عبادت بھی کرے، اپنا شمار مومنوں میں کرائے، حرام کاروبار سے اس کا کنیکشن جڑا ہوا ہو، حقیقت یہ ہے کہ ایسا آدمی اسلام کو سمجھا ہی نہیں، جو دوسروں کے حقوق کو مارنے والا اور کھانے والا۔ آپ غور کیجئے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے نبی کی زندگی کا پہلا اور آخری حج ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کر رہے ہیں، صحابہ کرام کی ایک اچھی خاصی تعداد موجود ہے۔ آپ نے اس موقع پر خطبہ دیا تھا جسے خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے دنیا یاد کرتی ہے۔ آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا، اے میرے صحابہ اتدرون ای یوم ھذا، اے میرے صحابہ کیا تمہیں پتا ہے کہ آج کون سا دن ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، اللہ رسولہ عالم، اے اللہ کے نبی، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے اور اللہ کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ آج کون سا دن ہے۔ غور کیجئے، صحابہ کو پتا ہے کہ آج قربانی کا دن ہے، 10 ذی الحجہ کا دن ہے، صحابہ کو معلوم ہے، مگر ہمارے یہاں اہل حدیث عوام کی تربیت کی ضرورت ہے صاحب۔ آج ایک آدمی 2-4 کتابیں پڑھ لیتا ہے، 2-4 مولویوں کی تقریریں سن لیتا ہے، عالم بیٹھا ہے، مولوی بیٹھا ہے، جس نے 10 سال تک اللہ کے رسول کی حدیثوں کو پڑھا ہے، رب کی کتاب کو پڑھا ہے، شریعت کی باریکیوں کو سمجھا اور سمجھتا ہے، وہ خاموش رہتا ہے، اور سماج اور معاشرے کا وہ جاہل جو 2-4 کتابیں پڑھ کر کے علماء کے بیانات کو سن کر کے عالم سے پہلے فتویٰ دیتا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی پر غور کریں، اللہ کے نبی نے پوچھا، تدرون ای یوم ھذا، اے صحابہ کیا تمہیں پتا ہے کہ آج کون سا دن ہے؟ صحابہ کرام جاننے کے باوجود کہہ رہے ہیں، اللہ و رسولہ عالم، اے اللہ کے نبی اللہ زیادہ جانتا، اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی پوچھتے ہیں، ای شہر ھذا، اے میرے صحابہ یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ صحابہ کرام نے پھر وہی جواب دیا، اللہ و رسولہ عالم، اے اللہ کے نبی اللہ زیادہ بہتر جانتا اور آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تیسرا سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، اے میرے صحابہ اتدرون ای بلد ھذا، کیا تمہیں پتا یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ کرام نے پھر وہی جواب دیا، اللہ و رسولہ عالم، اے اللہ کے نبی اللہ زیادہ بہتر جانتا اور آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تینوں سوالات کے جوابات میں اللہ کے نبی یہی کہہ رہے ہیں، اللہ و رسولہ عالم، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ کیا آج یوم النحر نہیں ہے؟ کیا آج قربانی کا دن نہیں ہے؟ کیا آج 10 ذی الحجہ نہیں ہے؟ اے میرے صحابہ کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ الیس بالبلد الحرام، اے میرے صحابہ کیا یہ حرمت والا شہر شہر مکہ نہیں ہے؟ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ کان کھول کر کے سن لو، ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ اے میرے صحابہ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے؟ اے میرے صحابہ کان کھول کر کے سن لو، ان دماءکم، ایک دوسرے کا خون اور ایک دوسرے کا مال اور ایک دوسرے کی عزت و آبرو ایسے ہی حرام ہے، کحرمت یومکم ھذا، آج کے دن کی حرمت کی طرح سے اس کی عزت اور اس کا خون اور اس کے مال و دولت حرام ہے، فی شہرکم ھذا، اس مہینے کی طرح سے، فی بلدکم ھذا، اس شہر کی حرمت کی طرح سے۔ یعنی اے دنیا والو، اگر تمہاری نگاہ میں قربانی کے دن کی اہمیت ہے، اگر تمہاری نگاہ میں ذی الحجہ کے مہینے کی اہمیت ہے، اور اگر تمہاری نگاہ میں شہر مکہ کی اہمیت ہے، تو خبردار خبردار، تم کسی کے مال پر ظالمانہ حکمرانی نہ کرنا، تم کسی کے مال کو ہڑپنے کی کوشش نہ کرنا، تم کسی کی عزت و آبرو پر ڈاکے نہ ڈالنا۔
ڈالنا، تم کسی کے اوپر ظلم نہ کرنا۔ مگر میرے پیارے بھائیوں، آج مسلمان کہاں ہے؟ مسلمان کو آج اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے نبی کی تعلیمات کیا ہیں، نبی نے اس امت کو کیا سکھایا ہے، پیارے نبی نے اس امت کے افراد کو کیا تعلیمات دی ہیں۔ آج اس مسلمان کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے، آج اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، یہ شکایت کرتا ہے، یہ چیختا ہے، چلاتا ہے۔ ہم نمازوں میں اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعائیں کر رہے ہیں، مگر ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، آج ہماری مساجد، مدارس اور دنیا کے اندر ہماری جو حالت ہے، اس حالت کو لے کر کے انسان رونا روتا ہے اور کہتا اللہ بھی ہماری سے نہیں سن رہا صاحب، ہم دعا کر رہے ہیں، اللہ ہماری دعا کو قبول کیوں نہیں کر رہا ہے؟ آئیے آپ غور کریں، پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور اللہ تعالیٰ صرف پاک چیزوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اللہ کہتا ہے اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو پاکیزہ اور جو حلال روزی ہم نے تمہیں دیا وہی کھاؤ، واشکروا للہ، اور اے لوگوں تم اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ یہی حکم اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھی دے رہا ہے، رسولوں کو بھی دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو حلال چیز کھاؤ، پاک چیز کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک کام کرو۔ غور کرو اللہ کیا کہتا ہے، حلال کھاؤ پھر نیک کام کرو، یعنی اگر اپنی عبادتوں کو اللہ کے ہاں قبول کرانا چاہتے ہو تو پہلے نیک کام کر لو۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ایک آدمی بہت دور سے سفر کر کے آتا ہے، اشعث اغبر راسہ، اس کے سر کے بال پراگندہ ہو چکے ہیں، اس کا کپڑا میلا کچیلا ہو چکا ہے، اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھاتا ہے یا ربی کہہ کر کے دعا مانگتا ہے، اللہ اللہ کہہ کر کے فریاد کرتا ہے، لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فعنا یستجاب لذلک۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا کپڑا حرام کا، وغذی بالحرام، اور اسے حرام کی غذاؤں کے ذریعے پالا گیا، فعنا یستجاب لذلک، ایسے حرام خور کی دعا اللہ کیسے قبول کرے؟ جو حرام کھا رہا ہے اس کی دعا اللہ کیسے قبول کرے؟ وقت بڑی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے، آئیے میرے پیارے بھائیو آپ غور کریں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی گزرے ہیں، اللہ کے نبی کے صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص مستجاب الدعوات تھے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو بھی دعا وہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کر لیا کرتا تھا۔ کسی نے پوچھا ہے اللہ کے نبی اے سعد بن ابی وقاص آپ کی ساری دعائیں اللہ قبول کیوں کرتا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے پتا ہوتا ہے میرے بدن کے اندر جو لقمہ جاتا ہے وہ حلال کا ہوتا ہے، اس لیے اللہ میری ساری دعاؤں کو قبول کر رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیو آج غور کرو، سماج اور معاشرے میں حرام کمائی کے مختلف راستے آ چکے ہیں۔ مسلمان سود خور، مسلمان سود اور بیاج کا دھندا کرنے والا، سود اور بیاج کی تجارت کرنے والا، غور کرو اللہ رب العالمین کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے اوپر لعنت بھیجی ہے، ذرا غور کرو، آپ حدیث سنیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لعن اللہ آکل الربا وکاتبہ وموکلہ وشاہدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے آکل الربا سود کھانے والے پر، لعن اللہ آکل الربا سود کھانے والے پر، وموکلہ سود کھلانے والے پر، وشاہدہ سود کے گواہ بننے والے پر، اور سود کے کاروبار کو لکھنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور سنیے اگر کوئی آدمی سودی کاروبار کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تمام سودی کاروبار
کاروبار کو چھوڑ دو. اس کے بعد اللہ کہتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اے سودی کاروبار کرنے والوں، اے سود اور بیاج کا دھندا کرنے والوں، اے سود اور بیاج کے قریب جانے والوں، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم اس اپنے کالے کرتوت سے باز نہیں آتے ہو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تم اللہ اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کر دو. یعنی اگر سودی کاروبار سے کوئی باز نہیں آتا تو گویا اللہ اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کر. اور ابھی غور کیجئے، مستدرک حاکم کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، غور کرنا میری پیاری ماں بہنوں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں، غور کرنا. اگر آپ کے گھروں میں آپ کا بیٹا، آپ کا شوہر، آپ کا بھائی سودی کاروبار کے قریب جا رہا ہے تو ذرا نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو یاد کر لیجئے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سود کے 73 یعنی 73 دروازے ہیں. سب سے ادنا، سب سے ہلکا، سب سے معمولی دروازہ یہ ہے کہ سود کھانے والا اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے. ذرا غور کیجئے، سماج کا کون ایسا ذلیل اور بدترین انسان ہے جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا؟ اور سماج کا ناکارہ، سماج کا ذلیل، سماج کا بدتمیز، سماج کا شریر اگر اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے تو شاید ہم اور آپ اسے اپنی سماج میں رہنے کے لیے نہیں چھوڑیں گے. شاید ہم اس کے چہرے پر کالی پوت کر کے دنیا کے اندر چوراہے چوراہے پر اس کو بے عزت کریں گے، اور دنیا سزا جس کو کہہ سکے گی ہم اس ظالم کو سزا دیں گے جو اپنی ماں کے ساتھ یہ گندی حرکت کرے گا. اے سودی کاروبار کرنے والوں، سود کے قریب جانے والوں، غور کرو. اللہ کے نبی کی حدیث ہے جو کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی. اگر کوئی سود کھا رہا ہے، سودی کاروبار کر رہا ہے تو یقین مانو وہ گویا کی نبی کی حدیث کے مطابق اپنی ماں کے ساتھ زنا کر رہا ہے. اور آپ غور کیجئے، سود میں برکت نہیں میرے پیارے بھائی. اللہ نے ارشاد فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تبارک و تعالی سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقات و خیرات کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے. اگر آپ اللہ کی راہ میں صدقہ کریں گے، اللہ فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس کی مثال جو اللہ کی راہ میں اپنی دولت کو خرچ کرتا ہے اس دانے کی طرح سے جسے کسان زمین میں ایک دانہ ڈالتا ہے. ایک دانہ ڈالا، اس کی کئی شاخیں نکلیں اور ہر شاخ میں بالی آ رہی ہے. فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ہر بالی میں 100 دانے ہوا کرتے ہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اس کے دانوں کو اور بڑھا کر کے دیا کرتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ رب العالمین وسعت والا اور جاننے والا ہے. سود میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی. ہو سکتا ہے ظاہری طور پہ آپ کے اکاؤنٹ میں بیلنس زیادہ ہو جائے، لیکن یقین مانو آپ کا پیسہ وہاں جائے گا جہاں آپ سے کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہوگا. حرام مقامات پہ آپ کا پیسہ جائے گا، دوا علاج کے نام پہ آپ کا پیسہ برباد ہو جائے گا. سود کو اللہ مٹا دے گا اور صدقات و خیرات کو اللہ بڑھا دے گا. اس لیے سود کے قریب جانے سے ہر انسان کو دور رہنا چاہیے. اور سمجھیے آپ، انسان جو حرام طریقے سے مال کماتا ہے، کسی کی زمین کو ہڑپ کر کے، کسی کی زمین کی بےمانی کر کے، ذرا وہ بھی کان کھول کر کے سن لیں. اگر آپ نماز کتنا بھی پڑھ لیں، تہجد آپ پڑھیں، دنوں رات اللہ کی عبادت کریں، زندگی کے ہر سال آپ حج بیت اللہ کریں، عمرہ کریں، بظاہر آپ جتنی بھی نیکیاں کر لیں، اگر آپ نے دوسروں کا حق مارا ہے، اگر آپ نے کسی کی زمین کو ہڑپا ہے، اگر آپ نے بے وجہ الزام لگایا کسی پر، اگر آپ نے کسی کا مال کھا لیا ہے، اگر آپ نے بے وجہ کسی کو گالی دے دیا ہے، تو پھر آپ کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی. پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی نے پوچھا اتدرون من المفلس، اے میرے صحابہ کیا تمہیں پتہ ہے مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے نبی المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع. اے اللہ کے نبی ہم میں مفلس ہوئے، ہم میں غریب ہوئے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، جس کے پاس دولت نام کی کوئی چیز نہ ہو. اللہ کے نبی نے کہا نہیں نہیں اے میرے صحابہ المفلس فینا من یاتی المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصیام وصلاۃ وزکاۃ.
اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہماری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز روزہ حج زکات صدقات و خیرات لے کر کے آئے گا. اس کے بعد کیا کیا ہوگا؟ یاتی قد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وكلم هذا. اتنے میں ایک آدمی آئے گا، اے اللہ تو اسے جنت میں ڈالے جا رہا ہے، اے اللہ اس نے تو مجھے گالیاں دی تھی، اے اللہ اس نے تو مجھے مارا تھا، اے اللہ اس نے میری زمین کو ہڑپا تھا، اے اللہ اس نے میرے اوپر الزام لگا دیا تھا. فیؤتی هذا من حسناته وهذا من حسناتی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی نیکیاں اٹھا کر کے اس کو دے دی جائیں گی، اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ایسی صورت میں ان حقداروں کے گناہوں کو اس کے اوپر لاد دیا جائے گا جو آدمی دنیا کے اندر ظالم تھا. اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثم طرح فی النار، پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. جو بڑی نیکیاں کر کے گیا، صدقات و خیرات کر کے گیا، نماز روزے کر کے گیا، آج اس کی نیکیاں برباد ہو رہی ہیں، وہ جہنم کا حقدار بن رہا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ. ایک مسلمان کے اوپر ایک دوسرے مسلمان کا خون، اس کی عزت و آبرو حرام ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من کانت عنده مظلمۃ لاخیہ، جس آدمی نے دنیا کے اندر کسی کے اوپر ظلم کیا ہو، اتیاچار کیا ہو، اس کے حقوق کو دبایا ہو، وہ دنیا کے اندر ہی اس سے اپنے معاملے کو نپٹا لے، ورنہ کل قیامت کے دن اس کی ساری نیکیاں برباد کر دی جائیں گی. غور کیجئے گا، معذرت کے ساتھ ساتھ میرا وقت بڑھ رہا ہے مگر آپ غور کریں میری پیاری مائیں بہنیں، آپ کی زبانیں بڑی تیزی کے ساتھ چلتی ہیں، دوسروں کی عزت و آبرو پر حملہ کرنا یہ آپ کا فیشن بن چکا ہے. ذرا غور کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر آپ نے ارشاد فرمایا تھا اے لوگوں جو آدمی دنیا کے اندر ظلم کرے گا اس کا ایک ایک بدلہ اللہ کے ہاں چکانا پڑے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا لَتُوَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اے دنیا والو تم قیامت کے دن حقدار کو اس کا حق دینا پڑے گا، تمہیں ضرور دینا پڑے گا. حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْقَرْنَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْجَلْحَاءِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر ایک سینگ والی بکری نے کسی بے سینگ والی بکری پر ظلم کیا ہوگا اسے بھی اس کے حقوق کو چکانے پڑیں گے. معاف کیجئے 5 منٹ کا ٹائم اور چاہتا ہوں شیخ. آپ غور کریں اگر ہم نے اور آپ نے حرام کاروبار کیا، امانت میں خیانت کیا، ہم کتنی نیکیاں کیوں نہ کر لیں اللہ کے ہاں اس کا کوئی اعتبار نہیں. آپ غور کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ایک موقع پر شہید ہو جاتے ہیں، دشمنان ان کی جان لے لیتے ہیں، ان کو اسلام کی راہ میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاتا ہے. صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی حنیم بالشہادہ، حنیم بالشہادہ، اے اللہ کے نبی وہ تو شہید کر دیا گیا، اس کی شہادت مبارک ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں میرے بھائیو، میرے صحابہ نہیں. خیبر کے موقع پر اس نے ایک چادر چرا لیا تھا. خیبر کے موقع غور کیجئے میری پیاری ماں بہنوں بھائیوں، میرے غور کرو، جو آدمی شہید ہو رہا ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں خیبر کے موقع پر ایک معمولی چادر اس نے چوری کر لیا تھا. لشملتہ تلتہب علیہ، شہید بھلے ہوا ہے مگر اس کی وہ چادر جو خیبر کے موقع پر اس نے خیانت کیا تھا آج وہ چادر جہنم میں اس کے اوپر بھڑک رہی ہے. ایک چادر کی خیانت کی وجہ سے، ایک چادر کی چوری کرنے کی وجہ سے، امانت میں خیانت کرنے کی وجہ سے اس کی شہادت بھی اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں رکھتی، اس کی شہادت پر بات ہے، وہ جہنم میں جا رہا ہے. اور سنو، ڈیرے ڈیرے ایک صحابی آتے ہیں چپکے چپکے سے اللہ کے نبی، میں نے جوتے کا تسمہ مانے دھاگا جو جوتے جس سے باندھے جاتے ہیں، کہا اللہ کے نبی میں نے اس کو چوری کر لیا تھا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں شراکتن و شراکان فی النار، یہ جہنم کے 2 تسمے یا ایک تسمہ ہے. غور کیجئے میرے پیارے بھائیو. اور آخری بات بتا رہا ہوں میں، قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. جوا بھی کھیلتے لوگ، ڈریم 11 کے ذریعے پیسہ کمانا، راتوں رات کروڑ پتی بننا چاہتے. اللہ فرماتا ہے انما الخمر والمیسر، شراب، جوا، پانسے، یہ سب کیا ہے؟ رجس، ناپاک ہے، من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے. اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. شیطان یہ چاہتا ہے شراب کے ذریعے، جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان آپس میں عداوت اور دشمنی کو ڈال دے. وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ،
شیطان یہ چاہتا ہے شراب کے ذریعے، جوئے کے ذریعے، حرام خوری کے ذریعے، حرام کاروبار کے ذریعے تمہیں نماز سے اور اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے تمہیں غافل کر دے، تمہیں روک دے۔ پیارے بھائیوں، یہ نقصانات ہیں حرام کے۔ اگر ہم نے حرام کھایا، حرام کمایا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ما نبت لحم من سحت فالنار اولا به، جس بدن کے اوپر جو گوشت ہے اگر وہ حرام کمائی کا ہے، حرام کمائی کے ذریعے ہمارے اور آپ کے بدن کا گوشت ہے، فالنار اولا به، تو جہنم کی آگ اس کا زیادہ حقدار ہے۔ اس لیے کم کھاؤ، پھٹا پہنو، پرانا پہنو مگر حلال پہنو۔ میرے استاد چلے گئے، جب ہم لوگ فضیلت میں تھے، فراغت کے قریب تھے، آپ نے کسی موقع پر نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا میرے عزیزو، نمک روٹی کھا لینا، بھوکا رہ لینا، ایک جوڑی کپڑے پر قناعت کر لینا، اکتفا کر لینا، پھٹا پہن لینا، حرام کے قریب نہ جانا، حرام کے قریب نہ جانا، حرام کو منہ نہ لگانا۔ یقین مانو میرے عزیز و شیخ نے کہا تھا کہ اگر تم حرام کھاؤ گے تمہاری نسلیں بیکار ہو جائیں گی، تمہاری اولاد بگڑ جائے گی، تمہاری دنیا تباہ ہوگی، آخرت تباہ ہوگی، تمہاری اولاد تمہارے لیے دعا کرے گی تو تمہاری دعاؤں کو اللہ رد کر دے گا، تمہاری اولاد تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے گی، اللہ اس اولاد کی دعا کو قبول نہ کرے گا۔ اس لیے میرے پیارو، حلال پر اکتفا کرو، اللہ نے مقدر میں جو لکھا ہوا مل کر کے رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو رزق حلال کمانے، رزق حلال حاصل کرنے اور اللہ رب العالمین شریعت کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین الہ العالمین۔ ہم سب کی تمام چھوٹی بڑی نیکیوں کو قبول فرماتے ہوئے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا۔ آمین تقبل رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔